بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آکسفورڈ کاشف اردو نرسری۔ تو اس کا سلیبس بھی 2 حصوں میں جو ہے بانٹا ہوا ہے۔ تو فرسٹ جو اس کی ٹرم بنے گی وہ صفحہ نمبر 1 سے 45 تک، ٹھیک ہے۔ صفحہ نمبر 1 پڑھیے۔ الف مد آ بے پے تے ٹے سے، جیم چے ہے خے، دال ڈال زال، رے اڑے زے یہ، سین شین، صاد زواد، توئیں زوئیں، عین غین، فے کاف، کیاف گاف، لام میم، نون، واو ہے، حمزہ دو چشمی ہے، یہ 2 چشمی ہے، حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے۔ اب اس میں دیکھیے خاندان ہوتے ہیں۔ الف اور الف مدہ کا ایک خاندان ہے، بے پے تے ٹے سے یہ ایک الگ خاندان ہے، بے کا خاندان ہے۔ پھر جیم چے ہے خے یہ جیم کا خاندان ہے، دال ڈال زال یہ دال کا خاندان ہے، رے اڑے زے یہ رے کا خاندان ہے۔ پھر سین شین ایک خاندان، صاد زواد ایک، توئیں زوئیں ایک، عین غین ایک۔ پھر یہ الگ ہیں، کیاف گاف بھی ایک خاندان سے ہیں۔ پھر فے کاف یہ ڈفرینٹ ہیں، الگ ہیں، لام میم نون، واو ہے، 2 چشمی ہے، حمزہ چھوٹی ہے بڑی ہے۔ تو بچوں کو لرن کرواتے ہوئے بھی اسی طرح سے سمجھائیے اور نقطوں کا بتائیے، کس حروف کے کتنے نقطے ہیں اور وہ کس طرح سے اور کس جگہ پہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کون سے حروف ہیں جو نقطوں کے بغیر ہیں اور کون سے حروف ہیں جن پہ چھوٹی توئیں آتی ہیں۔ اس کے بعد حروف تہجی کا گیت نظم ہے۔ الف سے اچھی، بے سے بطخ، پے سے پانی میں تہرے، تے سے تتلی، ٹے سے ٹوپی، سے سمر سے کھیلے۔ یعنی الف سے لے کے سے تک الفاظ کو حروف کو استعمال کر کے اس سے نظم جو ہے وہ کریٹ کی گئی ہے۔ جیم سے جوتا جب پہنا تو، چے سے چڑیا ملی، کھانے چلے وہ، ہے سے حلوہ، خے سے جو خوشبو آئی، مل کے پکائی دال سے دال اور ڈال سے ڈول میں ڈالی، زال سے کر لی ذخیرہ تھوڑی، رے سے چلتی ریل گاڑی، اڑے سے پہاڑ پہ پہنچی ریل تو، زے سے زور لگایا، یہ سے ہوئی پھر یالا باری، سین سے سیب خریدا اور پھر شین سے شیر کو بیچا، صاد سے صوفے پر بیٹھا تھا، زواد سے ضعیف یعنی بوڑھا، توئیں سے طوطا میز پہ بیٹھا، زوئیں سے ظروف گرائے، عین سے اینک پہنے بطخ، غین سے غصہ دکھائے، بی بطخ اور چڑیا، فے سے فوارے تک پہنچے، کاف سے قلم اور کیاف سے کتابیں، گاف سے گاؤں میں بانٹیں، لام سے لٹو گھوما، میم سے مینڈک سے ٹکرایا، نون سے ناک پہ چوٹ لگی تو اس نے شور مچایا، بی بطخ اور چڑیا اب تک تھک چکی تھیں کافی، واؤ سے واپس آئیں دونوں لے کر ہے سے ہاتھی، چھوٹی یہ سے یونیفارم اتارا، سو گئے دونوں ساتھی۔ تو یہ حروف تہجی کا گیت ہے۔ تو جس طرح یہ ایک جو ہے ریکٹینگل میں بند ہے، اسی طرح اتنی مقدار میں یاد کرواتے رہیں تو بچوں کے لیے آسانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس پہ رنگ بھریے، اس کے اندر آپ نے بچوں کو رنگ کروانا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہدایات جو ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، اس سے آپ کو کافی آسانی ہو جائے گی کام کرواتے ہوئے۔ پینسل پھیریے اور رنگ بھریے۔ اس میں کیا کرنا ہے کہ جو یہ پہ پہلے پینسل پھیرنی ہے اور اس کو مکمل کرنا ہے چھتری کو، اور پھر اس کے بعد اس میں رنگ بھرنا ہے، یعنی ٹریسنگ ہے، ٹھیک ہے۔ پینسل پھیرنی ہے اور مکمل کرنا ہے۔ پڑھیے اور پینسل پھیریے، پڑھنا بھی ہے اور پینسل پھیر کے مکمل بھی کرنا ہے۔ الف انڈا، الف انگور، یوں بچے کو یہاں بھی فنگر رکھنا سکھائیے، اور جو تصویر کے ساتھ میچ کر رہے ہیں اس پہ بھی الف انڈا، الف انگور، اور پھر یہ الف ہے، اس پہ ٹریسنگ کرنی ہے، پینسل پھیرنی ہے۔ پینسل پھیریے اور رنگ بھریے، لال، پیلا، ہرا۔ اب اس میں ہرا ہوگا، اس میں پیلا ہوگا اور اس میں لال، اور اس کے بعد الف اور پھر مد سکھائیں گے، اور پھر یہ الف مدہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھی یہی کلر ہوگا، یہاں لال ہو جائے گا، یہاں پیلا اور یہاں
हरा। नेक्स्ट है अलिफ मद्दा आलू, अलिफ मद्दा आम, अलिफ मद्दा आ आलू, अलिफ मद्दा आम, और फिर अलिफ मद्दा की ट्रेसिंग करनी है, पेंसिल फेरनी है। पढ़िए और पेंसिल फेरिए। अब इसमें क्या करना है, ये आप देख रहे हैं ना, जितनी बारिश जिस हिसाब से वो उन्होंने ट्रेसिंग की हुई है, डॉट्स डाले हुए हैं, आपने ऊपर पेंसिल फेरनी है। इसी तरह जो पानी के दरमियान लहरें बनी हुई हैं, इन पे भी आपने पेंसिल फेरनी है। इसी तरह जो बोट है, इसको भी आपने मुकम्मल करना है, ठीक है। ये बे है, बे से ये देखें, ये तो ये नुक्ता है, ये जो नीचे फिश है ये नुक्ता है। बे पढ़ना भी है, बे बादल, बे बारिश। अब इनमें क्या करना है, इनमें आप लाइट सा ब्लू कलर भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर बे पेन जो पेंसिल फेरेंगे और इसे लिखेंगे और बच्चों को बताएंगे कि एक नुक्ता है नीचे, और इसमें रंग भरना है अपनी मर्ज़ी के। पहले आप पूछ लीजिए बच्चों से कि उनको इसमें क्या क्या नज़र आ रहा है, ठीक है, फिर वो आपको बताएंगे। तो फिर उसके बाद जो जो चीज़ है उसके मुताबिक बच्चों को गाइड कीजिए कि उसमें उन्होंने कैसे करा। ये लिखा हुआ है ना, तलबा से पूछिए कि उन्हें तस्वीर में क्या क्या नज़र आ रहा है, ज़रूरत महसूस हो तो तलबा की रहनुमाई कीजिए। इस सरगर्मी से ज़ख़ीरा अल्फाज घर, बाग, दरख्त, फूल, पौधा, तितली, चिड़िया, यानी ये चीज़ें इसके अंदर हैं, ठीक है। तो जो है कि आपने इनसे पूछना है कि घर की छत कहाँ है, घर का दरवाज़ा कहाँ है, घर की खिड़की कहाँ है। तो इस तरह फिर साथ साथ आपने रंग भी बताने हैं और रंग भरने हैं बच्चों। नुक्ते लगाइए, ये आप देख रहे हैं एक फूल के दरमियान में ये नुक्तों की तरह जैसे जरदाने होते हैं ना, नुक्ते लगे हुए हैं। तो बाकी जो आपको खाली जगह नज़र आ रही है उसमें हम नुक्ते लगाएंगे। फिर आप ये देखें, ये मछलियाँ हैं, इनकी आँख हम बनाएंगे तो नुक्ते की यहाँ भी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उस ये यूं जैसे ना नीचे बादल से बारिश बरसती है, तो वो भी नुक्तों की ही प्रैक्टिस है। पे पान, पे पानी, पे की ट्रेसिंग है, इस पर पेंसिल फेर दिया, ठीक है। उसके बाद है ते ताला, ते तरबूज, ते भी ट्रेसिंग, पेंसिल फेरेंगे, ते लिखेंगे, नुक्ते भी बताइए ते के कितने हैं, इस पर भी पेंसिल फेरनी है। ये आगे जो हरूफ लिखे जाएंगे उनकी बनावट के लिए प्रैक्टिस है, तो पेंसिल फेरेंगे। टे टमाटर, टे टोपी, टे की ट्रेसिंग है, पेंसिल फेरेंगे, लिखेंगे। से समर, समर होता है जहाँ बहुत से फल इकट्ठे आपको पड़े हुए नज़र आ रहे हैं, उसे समर बोलते हैं, ठीक है। से समर, तो फिर से की ट्रेसिंग करनी है, पेंसिल फेरनी है, बताना से के 3 होते हैं और उसके अंदर होते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है कि अलिफ, बे, ते और से, तो क्या करेंगे, अलिफ, अलिफ मद्दा, बे, पे, ते, टे, से, तो जो बीच में से मिसिंग है वो लिखना है। तो अलिफ मद्दा में आम, पेरी पानू, पान, टेवा टोपी, छोटी ये पी टोपी, ठीक है। पढ़ाइए भी, यहाँ पे पेंसिल फेरनी है। ये बे, पे, ते, टे, से 5 हैं, इनका ख़ानदान है। और ये जैसे आदि इश्काल होती है ना, ये उनकी प्रैक्टिस शुरू हुई है ताकि बाद में हरूफ बनाने में बच्चों को अल्फाज बनाने में आसानी हो। पढ़िए और पेंसिल फेरिए। बादल, बारिश, बादल, बारिश, पान, पानी, ताला। अब इसमें से जितना पोर्शन ट्रेसिंग वाला है ना, सिर्फ उतने भी पेंसिल फेरनी है, सारे भी फेरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 7 पिक्चर्स भी बनी हुई हैं। ये ताला है, ये पानी है, ये पान है, और ये बारिश का और बादल का, यानी ये बादल है और ये बारिश हो रही है। नज़म है, दादी अम्मा कहती हैं, दादी अम्मा कहती हैं, चाँद पे परियां रहती हैं, रोज़ उतर कर आती हैं, अपने पर फैलाती हैं, आज रात ना सोऊंगा, चाँद की परियां देखूंगा। बच्चों को ज़ुबानी याद करवाना। पेंसिल फेरेंगे तो इसको चाँद को भी मुकम्मल करेंगे और सितारे को भी, और ये इससे अगले जो हरूफ हैं उनकी प्रैक्टिस शुरू हुई है, तो इस पर भी आप पेंसिल फेरेंगे। और ये देखें इसके अंदर क्या करना है, चाँद और तारा बनाना है, ये सरगर्मी है, ठीक है। तो यही 2 चीज़ें जो है इसके अंदर बच्चे बनाएंगे। अगर आप समझते हैं बच्चे छोटे हैं, ख़ुद नहीं बना सकते, तो आप इसी तरह इसके अंदर ट्रेसिंग करके दे सकते हैं। ऐसे बेहतर है कि देख के बनाएं। पढ़िए और पेंसिल फेरिए। जीम जग, जीम जूता, जीम पे पेंसिल फेरनी है और बताइए जीम का एक नुक्ता होता है और उसके अंदर होता है चे चाबी, चे चाँद। अब
چے پہ پینسل پھیرنی ہے اور بتائیے کہ چے کے 3 نقطے ہوتے ہیں اور اس کے اندر ہوتے ہیں. اب یہاں رنگ بھرنا ہے. الف دا تے جیم پے ٹے بے الف. لفظ بنائیے. الف کے ساتھ دیکھیں بے لکھا تو اب الف مدہ آ پہ آپ، الف مدہ آ جیم آج، الف مدہ آ تے لکھتا آتا، الف مدہ آ ٹے لکھتا آٹا، الف مدہ آ جیم لکھا آجا تے لکھتا جیم تاج بے با بابا. ہے ہم ہچام ہے حلوائی اور ہے پہ پینسل پھروانی ہے اور بتانا ہے کہ ہے کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا. خے خرگوش خے خار. خے کی ٹریسنگ کروانی ہے اور بتانا ہے کہ خے کا ایک نقطہ ہوتا ہے اور اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کیا آپ بے اور جیم کا خاندان تلاش کر سکتے ہیں؟ جی ہاں، ہم بے کا خاندان یہاں ڈھونڈ سکتے ہیں. بے پے تے ٹے سے. ٹھیک ہے. اور جیم کا خاندان ہم یہاں ڈھونڈ سکتے ہیں. جیم چے ہے خے. یہ ایک سرگرمی ہے. ٹھیک ہے. تو آپ جو ہے بچوں سے یوں تلاش کروائیے. اس کے بعد ہے موسم. تو 4 موسم ہوتے ہیں. پکچر کے ذریعے بھی واضح کرنے کی کوشش یہ ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہوتی ہے. سردی، گرمی، خزاں، بہار. سردی میں دیکھیں برف باری ہو رہی ہے. گرمی میں دیکھیں سورج چمک رہا ہے. خزاں میں دیکھیں درختوں کے پتے گر چکے ہیں. اور بہار میں دیکھیے نئے پھول پتے نکل رہے ہیں. تو یوں تھوڑا سا بچوں کو ایکسپلین بھی کیجیے. پڑھیے اور پینسل پھیریے. جیم الف جا لام الف لا چالا چرف چا بے چھوٹی بی چابی ہیلم حل واو الف وا حلوا خیر خر بے ببو زیر زا خربوزہ. تو جتنی پورشن جو ہے ٹریسنگ کے لیے اس کو ٹریسنگ کیجیے اور پڑھیے. نظم. جاڑا دھوم مچاتا آیا. جاڑا دھوم مچاتا آیا، کپڑے گرم پہناتا آیا، کیسی ہوا ہے سر 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 سر، کانپتے ہیں سب تھر 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 تھر، چھپ جاتا ہے سورج جلدی، لگتی ہے اس کو بھی سردی، ہا 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 ہی ہو سی سی، ہائے رے سردی ہائے رے سردی، سارے بدن میں برف سی بھر دی. شفیع الدین نیر اس کے شاعر ہیں جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے. ٹھیک ہے. زبانی یاد کروائیے بچوں کو. پڑھیے اور پینسل پھیریے. دال دروازہ دال درخت. دیکھیں دال لکھنے کا تھوڑا طریقہ بھی بتاتے ہیں کہ اوپر سے آپ لے کے آئیں گے اور یہ دال آپ نے ٹریسنگ کرنی ہے. اس پہ پینسل پھیرنی ہے اور دال کا کوئی نقطہ نہیں ہوتا. ڈال ڈول ڈال ڈاکٹر. ڈال لکھنا ہے اس پہ چھوٹی توئیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. بچوں کو یہ بتانا ہے ساتھ ساتھ. زال ذخیرہ. زال لکھیں گے، پینسل پھیریں گے اور بتائیں گے کہ زال کا ایک نقطہ ہے جو اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے. یہ پکچر جو ہے تصویری مشاہدے کے لیے صبح اور رات کے مناظر دیے گئے ہیں. باری باری دونوں کے بارے میں طلباء سے گفتگو کیجیے. تصویر میں کیا نظر آ رہا ہے، ہم دن میں کیا کرتے ہیں اور رات میں کیا کرتے ہیں، دن اور رات میں کیا فرق ہوتا ہے، دن کو سورج نکلتا ہے تو رات کو کیا نکلتا ہے، رات کو آسمان پر چاند کے علاوہ اور کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ دن اور یہ رات. تو ظاہر سوال میں نے آپ کو پڑھ کے بتا دیے کہ بچوں سے پوچھیں اور بتائیے. تصویر کو دیکھ کر اس کے آگے لکھا ہوا حرف پورا کیجیے. اب ظاہر ہے یہ تتلی ہے تو یہاں پہ 2 نقطے ہم اس کے اندر ڈالیں گے تو یہ تے ہو جائے گا. تے تتلی. یہ چابی ہے تو اس کے اندر ہم 3 نقطے ڈالیں گے تو 2 نقطے نیچے رہے گا اس کے اوپر تو یہ چے ہو جائے گا. چے چابی. اور یہ پتنگ. 3 نقطے 2 پہلے اور 1 اس کے نیچے تو یہ پے پتنگ ہو گیا. ذخیرہ تو زال. زال کا ایک نقطہ. ٹماٹر چھوٹی توئیں ٹے اور جوتا جیم. جیم کا ایک نقطہ. ریل گاڑی اور یہ رے کی ٹریسنگ ہے. اس پہ لکھنا ہے، پینسل پھیرنی ہے. اڑے آڑو. کیونکہ اڑے سے ڈائریکٹلی کوئی لفظ نہیں بنتا اس لیے یہ الفاظ کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. رے آڑو رے جاڑا. اور اڑے لکھنا ہے، بتانا ہے کہ اس کے سر پہ چھوٹی توئیں ہوتی ہے. زے زنجیر زے زیور. تو زے لکھوانی ہے، پینسل پھیریں گے اور بتائیں گے کہ زے کا ایک نقطہ ہے جو اس کے سر کے اوپر ہوتا ہے. یہ ٹیلی ویژن. جیسے اڑے سے کوئی لفظ نہیں بنتا نا، اسی طرح یہ سے بھی کوئی لفظ نہیں بنتا. ٹھیک ہے. تو یہ بھی الفاظ کے درمیان میں ڈفرینٹ وے سے یوز ہوتا ہے. یہ ٹیلی ویژن، یہ یالا باری، یہ لکھوانا ہے اور اس کے سر پہ 3 نقطے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے جانوروں میں رنگ بھریے اور ان کے نام کے پہلے حروف پر دائرہ لگائیے. ٹھیک ہے. یہ تتلی ہے تو اس میں رنگ کیجیے اور تے پہ دائرہ لگائیے. یہ بندر ہے، بے کو سرکل کیجیے اور اس میں کلر کروائیے. یہ بکری ہے تو بے کو سرکل کیجیے اور اس کے اندر کلر کروائیے. یہ بلی ہے تو بے کو سرکل دائرہ لگائیں گے اور اس کے اندر رنگ بھریں گے.
اور یہ خرگوش ہے، خے کو دائرہ لگائیں گے اور خرگوش کے اندر رنگ بھریں گے. یہ چوہا ہے تو چے کے اوپر دائرہ لگے گا اور اس کے اندر رنگ بھریں گے. اس کے بعد یہ 2 پیجز ہیں، پیاسا کوا کہانی ہے، آپ دیکھ لیجئے، بڑے اچھے طریقے سے بچوں کو واضح کی جا سکتی ہے. یہ یہاں سے آپ بچوں کو بتائیں گے کہانی. ایک کوے کو پیاس لگی تھی اور وہ پانی کی تلاش میں اڑتا جا رہا تھا. اچانک اسے پانی کا ایک جگ نظر آیا. جب وہ پانی پینے کے لیے پہنچا تو جگ میں پانی کم تھا اور اس کی چونچ پانی تک نہیں پہنچ رہی تھی. چنانچہ وہ اپنی چونچ میں کنکر لے کر آیا اور جگ میں ڈالے. یوں کنکر نیچے بیٹھ گئے اور پانی اوپر آ گیا. کوے نے پانی پی کر اپنی پیاس بجھائی اور اڑ گیا. ٹھیک ہے، اس کا نتیجہ ہے ضرورت ایجاد کی ماں ہے. یعنی جب آپ کو کوئی چیز چاہیے تو آپ اس کے لیے ٹرائی کر سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں. تو پکچر کے ذریعے بچوں کو سمجھائیے. بڑے اچھے طریقے سے بچے سمجھتے ہیں ماشاءاللہ. اور پھر اسے ایکسپلین کریں گے. بار بار بچوں سے سنیے، ضروری نہیں اسی ورڈنگ میں سنائیں. بچے اپنے طور پہ بھی کہانی بیان کر سکتے ہیں. نظم 2 چوزے. چنا منا 2 چوزے تھے، دونوں ایک دن گھر سے نکلے. دانہ چگنے باغ میں آئے. چنا ایک دانے پہ لپکا. منع نے ایک کیڑا دیکھا، پتلا پتلا لمبا لمبا. منع نے چنے کو بلایا. دونوں نے کیڑے کو پکڑا، زور سے پکڑا، زور سے کھینچا. باہر نکلا تو کیا دیکھا، اتنا موٹا تازہ چوہا. چنا منا ڈر کر بھاگے. چنا پیچھے، منا آگے. صوفی غلام مصطفیٰ تبسم شاعر ہیں اس نظم کے. زبانی یاد کروانی ہے. سرگرمی ہے، درست حرف تلاش کر کے لکھیں. دال ڈال زال رے اڑے یہ. ٹھیک ہے، یہ ریل گاڑی ہے رے. یہ ڈول ہے ڈال. یہ یالہ باری ہے یہ پہاڑ ہے اڑے. یہ ذخیرہ ہے زال اور یہ دروازہ ہے دال. تو یہ یہاں تک پہلا سیمسٹر مکمل ہو گیا ہے. 45 نمبر پیج تک یعنی 45 تک آپ کا مکمل ہے. ٹھیک ہے، خدا حافظ.